بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کی خدمت میں کربلا کے مختلف شہداء کے واقعات پیش کر رہے ہیں، لیکن آج 25 محرم الحرام کی نسبت سے آپ کو مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک دو واقعات سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سن 52 ہجری کی بات ہے کہ اسکلان کا رہنے والا ایک شخص مدینے آیا۔ اسکلان شام کے ساحلی شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہ اسکلانی تاجر تھا۔ یہ اسکلان، دمشق، حمص، حلب ان علاقوں سے مال تجارت لے کر مدینے آتا، مدینے میں مال تجارت بیچتا، یہاں سے دوسرا مال خریدتا اور واپس جا کے ان شہروں میں بیچ دیتا۔ یہ سال میں 2-3 چکر مدینے کے لگاتا تھا۔ 52 ہجری میں یہ مدینے سامان تجارت لے کر آیا۔ اس نے اپنے اونٹ مسجد نبوی کے صحن کے باہر کھڑے کر دیے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ان اونٹوں پر سے سامان اتارو اور میں اتنی دیر میں روضہ اطہر پہ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ سلام پیش کر کے آتا ہوں۔ یہ روضہ کی جانب جا رہا تھا کہ رستے میں اصحاب صفہ کے مقام کے سامنے کی طرف کوئی 10-12 بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں بچوں میں ایک کھیل یہ ہوتا تھا کہ یہ لکڑی کی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے، اور یہ 10-12 بچے بھی اس وقت یہی لکڑی کی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان بچوں میں ایک کوئی 9-10 سال کا بچہ ہے جو اتنی خوبصورتی سے تلوار چلا رہا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے یہ اس کو نہتا کر دیتا ہے۔ اس بچے نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانکا ہوا اور اتنا ڈھانپا ہے کہ صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی چہرہ انور جو ہے وہ حجاب کے پیچھے چھپا ہوا۔ پہلے یہ 1 by 1 یعنی ایک کے مقابلے میں ایک کا مظاہرہ ہوتا رہا، تو اس نے تمام بچوں کو نہتا کیا۔ پھر ایک سے زیادہ بچوں سے کہا کہ تم بیک وقت میرے اوپر حملہ کرو، تب بھی انہوں نے تمام بچوں کو نہتا کر دیا۔ پھر سارے کے سارے بچوں سے کہا کہ تم بیک وقت مجھ پہ حملہ کرو، اور وہ اس خوبصورتی سے تلوار چلاتے تھے کہ تمام بچوں کے ہاتھوں سے تلواریں ہوا میں اڑ جاتی تھیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنا کم سن بچہ اتنے آزمودہ کار پہلوانوں کی طرح جنگ کر رہا ہے اور تیز زنی کا مشاہدہ کروا رہا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان اس طرح سے تلوار نہیں چلا سکتے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پاک شہزادہ کون ہے؟ تو لوگوں نے حیرت سے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں؟ یہ جناب ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ شہزادہ علی مقام کے قریب گیا اور عرض کرتا ہے، میرے آقا اگر برا نہ منائیں تو اپنے رخ انور سے نقاب ہٹائیں، میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پاک شہزادہ علی مقام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس نے جب پاک شہزادہ علی مقام کے رخ انور کی زیارت کی تو حسن پیغمبر دیکھ کر مبہوت ہو گیا، اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دنیا میں آپ سے زیادہ حسین بھی کوئی اور ہوگا؟
تو پاک شہزادہ علی مقام نے یکلخت فرمایا ہاں ہاں میرے بڑے بھیا مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اب اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں آپ کے بڑے بھیا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھول گیا کہ وہ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ وہ اسقلانی دریا اثر پہ آیا اور اس نے جناب امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، خواہش کی، اجازت ملی، زیارت کی، اور جو ہی اس کی نظر مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پہ پڑی، وہ آپ جناب کی حسن کا عاشق ہو گیا۔ قدم بوسی کی، کافی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھا، اپنے سامان میں سے جو خوبصورت قیمتی چیزیں اسے اس لائق لگی کہ وہ مولا کی پاک بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے، اس نے وہ چیزیں لیں، لا کے مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کی۔ مولا نے اس کے تحفے قبول فرمائے، اور اب اس کی یہی روٹین رہی کہ جب بھی وہ سفر تجارت پہ آتا، مولا کے لیے اس علاقے سے خوبصورت تحائف خرید کے لاتا اور آ کے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا۔ مولا کرم فرماتے، اس کا تحفہ قبول فرماتے۔ گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی اور موضوع نہ چلاتا، جب بھی بات ہوتی وہ مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق اور آپ کے رخ انور کی خوبصورتی، آپ کے کردار کی خوبصورتی کی باتیں کرتا۔ یعنی اس کے گھر میں موضوع صرف میرے شہنشاہ معظم ہی ہوتے اور انہی کی پاک جناب کے بارے میں وہ اپنے گھر میں باتیں کرتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ تم جب بھی جاتے ہو کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہو، کبھی تمہارے مولا نے بھی تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا؟ تو وہ اسے ڈانٹ کر کہتا ہے کہ وہ بیوقوف، وہ امام ہیں، وہ نور خدا ہیں، محجت خدا ہیں، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ انہی کا عطا کردہ ہی تو ہے، تم اس طرح کی گری ہوئی باتیں کیوں کرتی ہو؟ خیر اس دفعہ جب اسقلانی سفر تجارت پہ مدینے آیا اور وہ مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے تحفے پیش کیے، تو مولا نے فرمایا اسقلانی بھائی یہ کتنی کریمی تھی کہ ایک عام مسافر تاجر کو مولا سید الساجدین بھائی کہہ کے پکارتے تھے۔ تو فرمایا اسقلانی بھائی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہوگے، چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد باتیں کریں گے، آفتابہ لاؤ، پانی لاؤ، پہلے طعام پھر کلام۔ وہ اسقلانی آفتابہ بھی لایا، پانی بھی لایا، اور اس نے مولا کے ہاتھ دھلانے شروع کیے۔ وہ اسقلانی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ جو پانی پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے مس ہوتا، یا جو پانی دست مبارک سے بوسے لے کے نیچے برتن میں گر رہا تھا، وہ پانی پانی نہیں رہتا تھا بلکہ وہ جواہرات میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس نے 3 دفعہ میرے مولا کے ہاتھ دھلوائے، اور تینوں دفعہ جب ہاتھوں پہ پانی ڈلا اور نیچے برتن میں گرا تو وہ پانی پانی نہیں رہا، مختلف رنگ کے مختلف قسم کے قیمتی جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ مولا نے اسے فرمایا اسقلانی بھائی کپڑا لو اور یہ موتی سمیٹو، یہ ہیرے جواہرات سمیٹو، اور جا کے اپنی بیوی سے کہنا کہ یہ
ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے، اسے قبول کرو۔ اور دیکھو شرفاء سے اس طرح شکوے نہیں کیا کرتے۔ عسقلانی نے وہ جواہرات اپنے سامان میں رکھے، جب گھر جا کے بیوی سے ملا تو بیوی سے کہتا ہے میں نہیں کہتا تھا کہ وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر اور موجود ہوتے ہیں، تم نے جو بات کی تھی وہ بات انہوں نے سن لی، اور یہ لو کپڑا ہٹاؤ اور دیکھو تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اس نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اتنے قیمتی ہیرے جواہرات، وہ بھی حیران رہ گئی۔ اب اس کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی اور وہ کہتی ہے کہ اچھا اگلی دفعہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ آقا کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ اگلے سفر پہ عسقلانی بیوی کو ساتھ لے کے آ رہا تھا۔ ابھی مدینہ سے 2 منزل دور تھا کہ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ وہاں پر فوت ہو گئی۔ اب عسقلانی نے اس کو اس منزل پہ جو لوگ تھے ان کے پاس بطور امانت اس کی میت کو رکھوایا اور ان سے کہا کہ میں ابھی جا کے اپنے مولا کو خبر دیتا ہوں اور پھر آ کے اس کی میت کو تم سے وصول کر کے دفن کر دوں گا۔ دفن نہیں کیا، بغیر دفن کے اس کو وہیں چھوڑ آیا۔ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا نے حال چال پوچھا تو عرض کرتا ہے مولا ایسے ایسے آپ کی ملنگنی جو تھی وہ آ رہی تھی آپ کی زیارت کے لیے کہ یہ 2 منزل پہلے اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں، دعا کرتے ہیں زندہ ہو جائے گی۔ مولا نے دستے دعا بلند فرمائے اور تھوڑی دیر کے بعد عسقلانی سے کہا کہ عسقلانی بھائی جاؤ، وہ زندہ ہے اس کو لے آؤ۔ عسقلانی وہاں سے نکلا، آیا دیکھا تو واقعی اس کی بیوی زندہ تھی۔ تو وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب میری طبیعت خراب ہوئی تو موکلان موت کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ آیا، اس نے میری روح کو قبض کیا۔ وہ میری روح کو لے کر آسمانوں میں جا رہا تھا کہ سامنے ایک انتہائی حسین نوجوان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس کی روح کو قبض کر کے لا رہے ہو؟ تو فرشتے نے بتایا کہ فلاں فلاں کی روح قبض کی ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اس حسین جوان نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوح محفوظ پر یہی تحریر ہے کہ اس کی زندگی آج ختم ہو جانی تھی اور تم نے صحیح وقت پر، اسی طے شدہ وقت پر اس کی روح کو قبض کیا ہے، لیکن تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کس کی زیارت کے لیے جا رہی تھی؟ جاؤ اس کی روح کو واپس کر کے آؤ۔ فرشتے نے فوراً اس پاک شہزادے، اس حسین شہزادے کے قدموں میں سجدہ کیا، سجدہ کر کے معذرت طلب کی اور واپس آ کے میری روح کو میرے جسم میں دوبارہ داخل کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی مدینہ پہنچتے ہیں اور جو ہی یہ مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس خاتون نے جو ہی مولا کو دیکھا فوراً وہاں سجدے میں گر گئی اور سجدے میں گر کے کہتی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عسقلانی یہی وہ پاک شہزادے تھے جنہوں نے فرشتے کو حکم فرمایا تھا کہ میری روح میرے جسم میں واپس داخل کر دیں۔ اور عسقلانی تم تو کہتے تھے کہ یہ تمہارے امام ہیں، لیکن میں نے مر کے دیکھ لیا، میں نے خود آنکھوں سے زیارت کر لی۔ قرآن حکیم میں یہ روایت در آیات موجود ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ تم انہیں جو مرضی سمجھو، سمجھتے ہو، لیکن یقین جانو کہ میں ان کو اپنا خدا سمجھتی ہوں۔ یہی وہ پاک جناب ہے کہ جن کا حکم فرشتوں پر بھی چلتا ہے، اور یہی وہ عالی جناب ہیں کہ جنہوں نے میری موت کو دوبارہ زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ مالک کرم فرما، اس عظیم شہنشاہ کے دکھ اور مصائب کا
زمانہ ختم فرما اور اسے خوشیوں کے زمانے میں تبدیل فرما۔ پاک خاندان اپنے پاک شہزادوں کی خوشیاں جی بھر کے دیکھے، اس گھر میں سے دکھ کی فرش ادا ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ان کے دشمنوں کے گھر میں بچھے۔ آمین یا رب العالمین۔